خدا تعالی جل جلالہ کی توفیق و عنایت سے مختصر تفسیر القرآن کا سلسلہ خطبات جمعہ میں شروع کیا گیا۔ ہم سورہ مائدہ کی آیت نمبر 48 تک سبق پڑھ چکے۔ آج انشاءاللہ العزیز آیت نمبر 49 سے سبق کا آغاز کریں گے۔ خدائے بزرگ و برتر جل جلالہ و اتم برہانہ سورۃ المائدہ کی ان آیات میں یہودیوں اور عیسائیوں کے متعلق واضح طور پر دلائل سے اپنے علم قطعی سے اللہ رب العزت ہم سب کو مسلمانوں کو خبردار فرما رہا ہے، اور اللہ اس لیے خبردار کر رہا ہے کہ میرے محبوب کے امتی دنیاوی مال و متاع کی حفظ میں حرص میں ان سے دوستیوں کا تعلق نبھائیں گے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اپنی امت سے متعلق شرک کا خوف نہیں کیا، بلکہ مال و متاع کی محبت اور ہوس میں گر کر دنیا کے اندر گمراہ ہونے کا نبی علیہ السلام نے خوف جو ہے وہ ظاہر کیا کہ مجھے اپنی امت سے یہ خوف ہے۔ تو اللہ رب العزت گویا ہمیں اپنے اور پرائے کی پرکھ عطا فرما رہا ہے۔ جو اللہ کے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہو گئے، جو حضور کے ساتھ وابستہ ہو گئے، انہیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا کہا، حزب اللہ، اللہ کی جماعت۔ اور جو اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیگانہ ہو گئے اور اللہ کے ساتھ بغض و عناد رکھا، اور انہوں نے اللہ کے احکامات کو پس پشت ڈالا، انہیں حزب الشیطان کہا کہ یہ شیطان کی جماعت ہے۔ اور آپ پورا قرآن کریم پڑھیں، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، اس کا ترجمہ پڑھیں، تفسیر پڑھیں۔ اللہ نے سب سے زیادہ جو غصہ کیا ہے وہ یہودیوں اور عیسائیوں پر کیا ہے۔ ان کی تحریفات یعنی اللہ کے احکامات کو تبدیل کرنا، ان کا سب سے بڑا جرم اللہ نے یہ بتایا ہے۔ اسلام کے خلاف ان کی چالیں وہ اللہ کریم نے بتائی ہیں۔ مشرکین کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے صاف صاف اعلان کیا کہ ان کے ساتھ قتال کرو، جہاد کرو، یا وہ نجس ہیں ان سے پرہیز کرو، ان کو مسجد حرام کے قریب نہ آنے دو، ان کے لیے تو واضح احکامات۔ لیکن جو یہودی اور نصرانی اہل کتاب ہیں، جب آپ ان کا تذکرہ پڑھیں گے تو رب تعالیٰ جل جلالہ نے ایک ایک نہیں بلکہ ان کے 100 کالے کرتوت گنوا کر اللہ نے ان کو جہنمی قرار دیا ہے۔ ان کی ہر طرح کی چال اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ذکر فرمائی۔ گویا قرآن مقدس کی ان آیات بینات سے جو چیز روز روشن کی طرح واضح ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ یہودی اور نصرانی یعنی عیسائی اللہ کے غضب شدہ لوگ ہیں۔ اللہ نے ان پر غضب کیا ہے۔ اگر ان پر غضب نہ کیا ہوتا تو رب تعالیٰ جل جلالہ کبھی ان کے بارے میں اتنے سخت احکامات نہ فرماتا۔ ان کی ایک ایک چال کو کھول کر اللہ نے بیان کیا ہے۔ اب آپ دیکھیے آیت نمبر 49، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ۔ اے محبوب آپ وہ فیصلہ کریں ان کے درمیان، یعنی بنو قریظہ اور بنو نذیر، ان دونوں کے مابین،
یہ میں نے پچھلے جمعہ کے خطبہ میں پچھلی آیات میں بتا دیا تھا کہ بنو نزیر کے کچھ علماء نبی کریم علیہ السلام کے پاس آئے تھے. انہوں نے آ کے کہا تھا حضور سے کہ لوگ ہماری بڑی بات مانتے ہیں، آپ ہمارے حق میں فیصلہ دے دیں، سارے لوگ ہی آپ کے پیچھے ہو جائیں گے. ان کی یہ چال تھی. اللہ نے اپنے محبوب کریم علیہ السلام کو اس چال سے بچا لیا. اللہ اپنے محبوب کریم علیہ السلام سے ارشاد فرماتا ہے وَأَنِحْكُمْ، اور یہ کہ آپ فیصلہ فرمائیں بینہم، ان کے درمیان، بما انزل اللہ، اس چیز کے مطابق، اس حکم کے مطابق جو اللہ نے نازل کیا ہے، یعنی قرآن کے مطابق، تورات اور انجیل میں جو اللہ نے نازل کیا تھا اس کے مطابق. وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ، ان کی خواہشات کی بات آپ نے پوری نہیں کرنی. ان کی خواہش کیا تھی؟ ان کی خواہش یہ تھی کہ آپ ہماری طرف کا فیصلہ کر دیں، ہم آپ کے پیچھے چل پڑیں گے. فرمایا محبوب یہ جو خواہش لے کر آئے ہیں نا، ان کی اس خواہش کی تکمیل نہیں کرنی آپ نے. وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ، اور نہیں اتباع کرنی، نہیں آپ نے بات ماننی أَهْوَاءَهُمْ، ان کی خواہش کے مطابق. فَإِن وَاحْذَرْهُمْ، اور ہوشیار رہنا ہے ان سے. وَاحْذَرْهُمْ، ہوشیار رہنا ہے. اردو میں خبردار لکھا ہوتا ہے، انگلش میں وارننگ لکھا ہوتا ہے، عربی کے اندر احتذار، احذار، وحذر. وحذر کا مطلب ہے خبردار، ہوشیار رہنا ہے. تو اللہ فرماتا ہے وَاحْذَرْهُمْ، ان سے ہوشیار رہیے، خبردار رہیے ان سے. کہ یہ جو علماء جیسا جبہ قبہ پہن کے آپ کے پاس آئے ہیں نا، جنہوں نے آ کے آپ کو کہا کہ ہم تو بڑے معزز علماء ہیں، بڑے لوگ ہمارے پیچھے ہیں، جب آپ فیصلہ ہمارے حق میں کر دیں گے تو ہم آپ کا کلمہ پڑھ لیں گے، سارے لوگ آپ کے پیچھے چلے جائیں گے. اللہ فرماتا ہے وَاحْذَرْهُمْ، محبوب ان سے ہوشیار رہیے گا. اَن یفتنوکا، یہ ہٹانا چاہیں گے آپ کو، عن بعد ما انزل اللہ الیک، بعض ان احکامات سے جو اللہ نے آپ پر نازل کیے ہیں ان سے یہ آپ کو ہٹانے کی کوشش کریں گے. یعنی آپ دیکھیے کتنی بڑی چال یہودیوں کی کہ اللہ اپنے محبوب کریم علیہ السلام کو فرما رہا ہے. حالانکہ آپ سب سمجھتے ہیں کہ نبی کی جو لائف ہے وہ نبی کی پوری لائف اللہ کی کسٹڈی میں ہوتی ہے. نبی اپنی خواہشات کے مطابق کام نہیں کر سکتا، نبی اپنی خواہش کے مطابق بول نہیں سکتا. اللہ کا واضح طور پہ یہ اعلان ہے وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ، ہوا کہتے ہیں خواہش کو. ابھی میں نے أَهْوَاءَهُمْ کا لفظ پڑھا، ہوا کہتے ہیں خواہش کو. اللہ فرماتا ہے میرا محبوب اپنی خواہش سے، یعنی اپنے آپ ان کے من کی جو خواہش ہوتی ہے وہ بات نہیں کرتا. ان هو الا وحی یوحیٰ، یہ تو وہی بولتا ہے جو ان پر وحی کی جاتی ہے. جو اللہ کہتا ہے یہ وہی بولتے ہیں. یعنی نبی اللہ کی کسٹڈی میں، نبی کا دماغ اللہ کی کسٹڈی میں، نبی کا دل اللہ کی کسٹڈی میں. اس کے باوجود اللہ ان کی چلاکی اور مکاری اور عیاری اپنے محبوب کو سمجھا رہا ہے. اللہ فرماتا ہے ان یفتنوک عن بعد ما انزل اللہ الیک. یہ تشبیہ بنتی تو نہیں، لیکن مثال سمجھانے کے لیے میں بات کر رہا ہوں. ماں یا باپ اپنے بیٹے کو جب کوئی وصیت یا نصیحت کرتے ہیں یا کسی کوئی چیز سونپتے ہیں، فیصلہ کرواتے ہیں اس سے، یا اس کو کسی چیز کا امانت دار ٹھہراتے ہیں، ساری باتیں بتا کے پھر اس کو ایک نصیحت کرتے ہیں کہ دیکھنا تم سے رشتہ دار یہ چیز اس طرح کروانے کی بھی کوشش کریں گے، شریکہ برادری تمہیں استعمال کرنے کی کوشش کرے گا، وہ تمہیں اپنی باتوں میں لا کر تم سے یہ کام یوں بھی کروا سکتے ہیں. اللہ چونکہ 70 ماہوں سے زیادہ پیار فرمانے والا ہے، تو رب کریم اپنے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یوں سمجھا رہا ہے. میں مثال دے کے نہیں کہہ رہا،
لیکن جیسے ایک شفقت والی ماں، شفقت والا باپ، اللہ کریم جل جلالہ چونکہ رب ہے، سب کو پالنے والا ہے، اور پالنے والا وہی ہوتا ہے جو اچھی تربیت کرے۔ رب اپنے محبوب کی تربیت دیکھے کیسی فرما رہا ہے۔ اللہ فرماتا ہے حبیب آپ میری کسٹڈی میں ہیں، اس کے باوجود یہ یہودی کوشش کریں گے این یفتنو کا کہ وہ آپ کو ہٹا دیں، بما ام بعدی بعض ان چیزوں سے، ما انزل اللہ الیک کا جو اللہ نے آپ پر نازل کی ہیں، ان سے ہٹانے کی کوشش کریں گے۔ یعنی کتنی دیدہ دلیری ہے یہودیوں کے اندر۔ ہم تو آج یہ سمجھتے ہیں نا جی وہ چھوٹا سا اسرائیل ہے، تھوڑے سے یہودی ہیں مٹھی بھر، اور سارے مسلمان ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ ان کی عیاری، ان کی مکاری، ان کی چالاکی آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ کتنے واضح انداز میں اللہ نے بیان فرمائی ہے کہ وہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن کا دماغ اللہ کے دستے قدرت میں ہے، انہیں حق کے فیصلے سے ہٹانے کی کوشش کر رہے ہیں وہ۔ اور کسی بھی بڑی شخصیت کے لیے مثال کے طور پہ میرے پاس اگر کوئی بندہ، مجھے پتہ چلے کہ ہمارے پاس ایک بندہ نماز پڑھنے کے لیے آ رہا تھا، اس کے پیچھے 200 بندہ ہے، اور وہ ہمارے قاری صاحب ہیں، یہ ان کے ساتھ اس نے بدتمیزی کی ہو، ہاں جی، اور مجھے کچھ نمازی یہ مشورہ دیں چلو کوئی گل نہیں جی انہوں بنا لئیے، وہ پیچھے 200 بندہ ہے، تو ہو سکتا ہے میں مان ہی جاؤں، میں کہوں چلو یار مسجد کی رونق تو ختم نہ ہو، قاری صاحب کی کوئی بات نہیں، قاری صاحب کو ہم ویسے پیار سے منا لیں گے، ان کو چاپلوسی کر لیں گے، تھپکی دے لیں گے، وہ پیچھے 200 بندہ ہے، ہم لالچ میں آ جائیں گے۔ انہوں نے اتنی بڑی گیم کھیلی کہ نبی کریم علیہ السلام، یہ دیدہ دلیری ہے ان کی، حالانکہ ان سب کو پتہ تھا کہ اللہ کے نبی جو ہوتے ہیں وہ اللہ کی مشیت کے مطابق کام کرتے ہیں، پتہ انہیں تھا، اس کے باوجود وہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ ناز میں آ کر اتنی دیدہ دلیری اور اتنے بے باک انداز میں حضور کو وہ نعوذ باللہ لالچ دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم 2 بڑے علماء ہیں، آپ ایسا کریں کہ آپ جناب فیصلہ ہمارے حق میں کر دیں، ہم آپ کا کلمہ پڑھ لیں گے، یہ سارے لوگ ہی ہمارے پیچھے ہیں، سارے آپ کے پیچھے آ جائیں گے۔ یہ تھا ان کا پلان۔ اللہ فرماتا ہے این یفتنوک عن بعد ما انزل اللہ الیک، محبوب پیارے یہ آپ کو بعض ان چیزوں سے ہٹانے کی کوشش کریں گے جو اللہ نے آپ پر واضح طور پر احکامات نازل کیے ہیں۔ فَإِن تَوَلَّوْا، پس اگر یہ باز نہ آئے، روگردانی کریں، فَعْلَمْ، تو آپ جان لیں، انما یرید اللہ ان یصیبہم ببعض ذنوبہم، پھر آپ جان لیں کہ اللہ ان کو ان کے بعض گناہوں کی سزا ضرور دے گا۔ پھر اللہ کا ارادہ یہی ہے کہ انما یرید اللہ، بے شک اللہ یہی چاہتا ہے، ان یصیبہم، کہ وہ پہنچائے ان کو، ببعض ذنوبہم، ان کے بعض گناہوں کی سزا، وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ، اور بے شک ان میں بہت سارے لوگ فاسق ہیں۔ أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ، أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ، کیا وہ جاہلیت کا حکم طلب کرتے ہیں؟ جاہلیت کا حکم کیا تھا؟ میں نے 2 باتیں آپ لوگوں کو بتائی تھی، یہ بھی وہی ایک مضمون جو ہے وہ چل رہا ہے۔ 2 باتیں کیا تھی؟ بنو قریظہ اور بنو نذیر، ان دونوں کے درمیان قتل والی بات ایک میں نے آپ کو بتائی تھی۔ اگر بنو قریظہ کا کوئی بندہ قتل ہو جاتا تو بنو نذیر والے اس کو آدھی دیت دیتے، لیکن اگر بنو نذیر کا کوئی بندہ قتل ہو جاتا، چونکہ بنو نذیر اپنے آپ کو اعلیٰ سمجھتے تھے، وہ پوری دیت نہیں لیتے تھے بلکہ قصاص لیتے تھے، بدلہ، یہ بدلہ لیتے تھے۔ اور ایک یہ ان کے اندر بے ایمانی، دوسری بے ایمانی یہ تھی کہ اس قوم کے جو بڑے لوگ تھے انہوں نے زنا کی سزا کو تبدیل کر دیا تھا۔ زنا کی سزا تورات اور انجیل کے اندر بھی وہی ہے جو قرآن کے اندر ہے کہ اگر شادی شدہ زنا کریں تو پتھر مار مار کے ان کو مار دیا جائے، اور اگر کوارے زنا کریں تو 100 کوڑے لگائے جائیں۔ تورات و انجیل کے اس حکم کو انہوں نے تبدیل کیا چودھریوں کی خوشی حاصل کرنے کے لیے، رضامندی کے لیے، جو ان قوموں میں بڑے لوگ تھے۔
اب وہ رسول کریم علیہ السلام سے بھی یہی چاہتے تھے، کیا افا حکم الجاہلیت یبغون، کیا وہ جاہلیت کا حکم طلب کرتے ہیں جو انہوں نے خود سے وہ بنائے ہوئے تھے۔ ومن احسن من اللہ حکما لقوم یوقنون، محبوب پیارے آپ ان کو بھی بتا دیجئے کہ اللہ سے بہتر اور کس کا حکم ہو سکتا ہے یقین رکھنے والی قوم کے لیے۔ ومن احسن، اللہ سے بہتر کس کا حکم ہو سکتا ہے؟ وہ جاہلیت کا حکم طلب کرتے ہیں، آپ ان کو بتائیں اللہ سے بہتر حکم کس کا ہو سکتا ہے یقین رکھنے والی قوم کے لیے۔ اللہ کا حکم ہی سب سے بہتر ہے، اور جو اللہ پہ یقین رکھتے ہیں وہی اللہ وحدہ لا شریک جل جلالہ کی باتوں کو مانتے ہیں۔ تو یہ یہود و نصارہ کی چالاکی، مکاری و عیاری اللہ کریم بیان فرمانے کے بعد حضور کی امت کے ان لوگوں کو اللہ ارشاد فرما رہا ہے کہ جن لوگوں کے قدموں کو لگنے والی مٹی اڑے، اس مٹی کے ایک ذرے کے برابر پوری کائنات کے غوث کتب ابدال بھی نہیں ہو سکتے۔ صحابہ کو اللہ نے کہا ہے یہ جو اگلی آیت میں شروع کرنے لگا ہوں، آیت نمبر 51، یعنی اتنے پاکیزہ لوگ۔ مسند الفردوس کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ اللہ کریم نے اپنے محبوب کے صحابہ کے دلوں سے پاکیزہ دل بنائی نہیں۔ نبیوں کے بعد اللہ نے اپنے محبوب کے صحابہ کے دلوں سے پاکیزہ دل اور کسی کے نہیں بنائے۔ اتنے پاکیزہ دلوں والے لوگ، انہیں اللہ کریم نے کیا کہا؟ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء، اے ایمان والو، اے جماعت صحابہ، یہودیوں اور عیسائیوں کو اپنا یار نہ بنانا۔ اتنے پاکیزہ لوگ، صحابہ اتنے پاکیزہ لوگ، اللہ کہتا ہے اولئک هم المفلحون، اولئک هم المتقون، اولئک هم الفائزون، یعنی جن کو اللہ کریم فوز و فلاح پانے والے، جن کو اللہ کریم متقی کہے، پھر سب سے بڑی ڈگری اللہ دے، اللہ فرمائے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سب سے راضی، یہ اللہ سے راضی۔ انہیں اللہ دیکھیے کہہ رہا ہے، اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے جماعت صحابہ، لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء، یہودیوں کو اور عیسائیوں کو اپنا یار نہ بنانا۔ کیوں؟ بعضهم اولیاء بعض، ان کے بعض کے دوست ہیں۔ یہودی عیسائیوں کے دوست ہیں، عیسائی یہودیوں کے دوست ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت ایک جملے میں کی۔ حضور سید عالم فرماتے ہیں الکفر ملت واحدہ، کفر ملت واحدہ ہے۔ قرآن کہتا ہے بعضهم اولیاء بعض، ان کے بعض کے دوست ہیں، تم ان کو دوست نہ بنانا۔ نبی پاک نے اس کی تشریح کرتے ہوئے ایک جملہ ارشاد فرمایا الکفر ملت واحدہ، کفر ایک ہی ملت کا نام ہے، یہ سارے اکٹھے ہو جائیں گے۔ آپ دیکھیے نا امریکہ کی دیدہ دلیری آپ دیکھ لیجئے کہ ساری دنیا نے اس کو دہشت گرد کہا اسرائیل کو، لیکن امریکہ نے ایک بار نیتن یاہو کو دہشت گرد نہیں کہا۔ پوری دنیا نے بائیکاٹ کیا اسرائیل کا، لیکن امریکہ نے ایک بار نہیں کہا، کیونکہ وہ اس کا لے پالک ہے، کیونکہ وہ اس کا ناجائز بچہ ہے، اس لیے۔ اور پھر آپ دیکھیے کہ جب اقوام متحدہ کے اندر اسرائیل کے خلاف بات کی گئی، اسرائیل کے خلاف قرارداد پیش کی گئی، امریکہ نے اس کو ویٹو کر دیا، امریکہ نہیں مانا۔ میں بتا کیا رہا ہوں کہ بعضهم اولیاء بعض، ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے امریکہ کا صدر وہ عیسائی ہے، نیتن یاہو یہودی ہے، اللہ کہہ رہا ہے بعضهم اولیاء بعض، یہ ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ یہ تمہارے سامنے عیسائی کارڈ کھیلیں گے، تمہارے سامنے یہودی کارڈ کھیلیں گے، تمہارے سامنے عیسائی یہودیوں کو ناپسند کریں گے، یہودی عیسائیوں کو ناپسند کریں گے۔ فرمایا ان کی چالوں پہ مت جانا، میرے قرآن کو دیکھنا، بعضهم اولیاء بعض، یہ ایک دوسرے کے دوست ہیں، یہ تمہیں چکمہ دے رہے ہیں، تم ان کی چال بازیوں کو نہیں سمجھ سکتے۔ میں یہاں پہ
اپنے ارباب اقتدار سے کہنا چاہوں گا، اللہ ان پاکیزہ لوگوں کو بتا رہا ہے کہ ان کو یار نہ بنانا۔ اللہ ابو بکر سے کہہ رہا ہے، اللہ حضرت عمر سے کہہ رہا ہے، اللہ حضرت عثمان سے، مولا علی سے کہہ رہا ہے، اللہ طلحہ و زبیر سے کہہ رہا ہے، اللہ ان پاکیزہ لوگوں سے کہہ رہا ہے کہ یہودیوں کو اور عیسائیوں کو اپنا یار نہ بنانا۔ ہمارے ارباب اقتدار تو ان میں نہ کوئی ابو بکر صدیق کے قدموں کی خاک جیسا، نہ کوئی عمر عثمان و علی کے قدموں کی خاک جیسا، ان جیسا بننا تو بڑی دور کی بات، ناممکن ہے۔ یہ کس مغالطہ میں ہیں، یہ کس دھوکہ دہی اور فریب کے اندر آ رہے ہیں؟ ہمارا وزیر اعظم اتنا ہلکان ہوا پڑا ہے، اتنی اس کی عقل جو ہے وہ بدتمیزوں والی ہو گئی۔ ڈونلڈ ٹرمپ ایک ٹویٹ کرتا ہے اور ہمارا وزیر اعظم جو ہے شہباز شریف، وہ جناب فوراً ٹویٹ کر کے کہتا ہے جی اس کو نوبل انعام دیا جائے، اس کو نوبل انعام دیا جائے۔ 70,000 کے قریب 2 سالوں میں مسلمانوں کے بچے شہید کروا دیے اس ڈونلڈ ٹرمپ نے، اور 2 لاکھ سے زیادہ ملبے کے تلے آ کے شہید ہو گئے، جن کے جسم بھی نہ مل سکے فلسطین کے اندر، غزہ کے اندر، اور ہمارا وزیر اعظم ہلکان ہوا پڑا ہے۔ اس کا بس نہیں چلتا، ورنہ یہ نوبل انعام خود ہی بنائے، ادھر بنا کے ٹرافی دے دے اس کو۔ وہ ایک چھوٹی سی بات کرتا ہے، یہ فوراً ٹویٹ کرتا ہے کہ اس کو نوبل انعام دیا جائے۔ اللہ کریم جل جلالہ ایمان والوں سے کہہ رہا ہے، ایمان والوں یہودیوں کو، نصرانیوں کو یار نہ بنانا، جو اللہ کے واضح فرمان کے مطابق بھی ان سے جفیاں ڈالے، ان کو امن کا پیغمبر نعوذ باللہ کہے، اور ان کی آشیرواد لے، ان کی بولی بولے، پھر ہمیں سمجھ آنا چاہیے کہ ہمارے والے لوگ ایماندار نہیں ہیں۔ اللہ نے تو ایمان والوں کے دلوں میں یہود و نصارہ کی نفرت پیدا کی ہے، بے ایمانوں کے دلوں میں اللہ نے یہود و نصارہ کی نفرت پیدا نہیں کی۔ ایمان والا ان سے نفرت کرے گا، وہ سونے کے بھی بن کے آ جائیں۔ اللہ دیکھیے کیا فرمایا، اللہ فرماتا ہے وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ وَمَن يَتَوَلَّهُم، اور جو ان کو دوست بنائے گا، منکم تم میں سے، فَإِنَّهُ مِنْهُمْ وہ انہی میں سے ہو جائے گا۔ اللہ کہتا ہے میں روک دیتا ہے، میں تو انہوں روک دیتا ہے، پر جے تسا میری گل نہ مننی تو پھر تسی بھی انہاں دے نال ہی اٹھائے جاؤ گے۔ ماں باپ بھی ہمیں ایسے ہی سمجھاتے ہیں نا، دادا ابو، نانا ابو، گھر کے بڑے، ہمارے فیملی کے بڑے، وہ ایسے ہی سمجھاتے ہیں کہ پتر جے تو ساڈی گل نہ مننی، جے تو دشمناں دا ساتھ دیتا، ساڈی گل نہ مننی، تو پھر تم ہی انہاں والی ہے، اسی تینوں بھی انہاں والی سمجھاں گے۔ اللہ کریم بھی ویسے ہی اپنے بندوں کو سمجھا رہا ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ، تم میں سے جو انہیں اپنا دوست بنائے گا، فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، پس وہ انہی میں سے ہو جائے گا۔ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ، بے شک اللہ ظالموں کی قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ یہ آیت نازل کب ہوئی؟ ولید بن عبادہ بن صامت یہ کہتے ہیں کہ بنو قینقاع، یہ قبیلہ تھا یہودیوں کا، بنو قینقاع، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب جنگ کی بات کی تو عبداللہ ابن ابی، منافقوں کا سردار، اس نے یہودیوں کے اس قبیلے کا ساتھ دیا، بنو قینقاع کا۔ عبداللہ ابن ابی کون تھا؟ بظاہر کلمہ پڑھتا تھا، نبی پاک کے پیچھے نمازیں پڑھتا تھا، حضور کو اپنا مقتدا، اپنا رہبر و رہنما کہتا تھا، لیکن جب ہوئی یہودیوں سے لڑائی تو اس کلمہ پڑھنے والے نے ان کا ساتھ دیا۔ حضرت عبادہ کہتے ہیں کہ میں بھی ان حلف دینے والوں میں سے تھا، میں بھی ان حلف دینے والوں میں سے تھا عبداللہ ابن ابی کے ساتھ، کہ ٹھیک ہے جی ہم محمد کے خلاف جائیں گے
اور ان یہودیوں کا ساتھ دیں گے۔ وہ کہتے میں نے بھی حلف اٹھایا تھا لیکن اللہ نے مجھے ہدایت دی، میں نے ان کا حلف توڑا اور میں رسول اللہ کی بارگاہ میں آ گیا۔ میں نے ان کی یاری چھوڑی، میں حلف توڑا، میں رسول اللہ کی بارگاہ میں آ گیا۔ اور جب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آیا تو میں نے کہا یا رسول اللہ، میں اللہ اور اس کے رسول اور مومنوں سے دوستی رکھتا ہوں اور ان کافروں کے حلف اور ان کی دوستی سے بری ہوتا ہوں۔ سو یہ آیت حضرت عبادہ بن الصامت ان کے حق میں نازل ہوئی اور عبداللہ ابن ابی کی مذمت میں اللہ نے نازل کی کہ اللہ نے کہا اے ایمان والو، یہودیوں کو اور عیسائیوں کو اپنا یار نہ بنانا۔ اللہ کریم جل جلالہ نے ان کے ساتھ دوستی سے منع فرمایا۔ دوستی کس کو کہتے ہیں؟ ایک دوسرے کا دکھ درد معلوم کرنا، ایک دوسرے کا حال احوال معلوم کرنا۔ آپ دیکھیے صرف یہی نہیں، سورہ ہود میں اللہ فرماتا ہے وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ، ظالم لوگوں سے میل جول نہ رکھو ورنہ تمہیں بھی دوزخ کی آگ پہنچے گی۔ ظالموں سے میل جول نہ رکھو، جب تمہیں پتہ چل جائے نا بندہ کوئی ظالم ہے، اللہ فرماتا ہے ان سے پھر میل جول نہ رکھو، تعلق نہ رکھو۔ فتمسکم النار، اگر تم ظالموں سے میل جول رکھو گے تو جہنم کی آگ انہیں تو پہنچے گی ہی پہنچے گی، تمہیں بھی ساتھ پہنچے گی۔ پھر اللہ فرماتا ہے سورہ آل عمران میں لا يتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، اللہ فرماتا ہے مومنوں کے مقابلے میں یہودیوں کو، کافروں کو اپنا دوست نہ بناؤ۔ پھر اللہ فرماتا ہے لا تتخذوا بطانة من دونکم، مومنوں کے سوا دوسروں کو اپنا رازدار کبھی نہ بناؤ۔ پھر اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء، اے ایمان والو میرے اور اپنے دشمنوں کو دوست نہ بناؤ۔ یعنی جو ایمان والوں کے دوست ہیں انہیں بھی، دشمن ہیں انہیں بھی اپنا دوست نہ بناؤ، جو اللہ کے دشمن ہیں انہیں بھی اپنا دوست نہ بناؤ۔ پھر اللہ فرماتا ہے لا تتخذوا لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو کانوا آباءہم او ابناءہم او اخوانہم او عشیرتہم، سورہ مجادلہ۔ اللہ فرماتا ہے جو اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں آپ ان کو اللہ اور اس کے رسول سے عداوت رکھنے والوں سے محبت کرنے والا نہیں پاؤ گے۔ رب فرماتا ہے جو میرے ماننے والے ہیں نا، میرے محبوب کے ماننے والے ہیں، وہ ہمارے مخالفوں کو اپنا دوست نہیں بنائیں گے۔ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ ہمارے دلوں میں جناب یہود و نصارہ کی محبتیں ہیں، ہم تو بہت زیادہ ان کی قربتیں چاہتے ہیں۔ ہر قوم کا جو حکمران ہے وہ قوم کی طرف بہت سارے معاملات جو ہیں ان پہ دلالت کرتا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا یہود و نصارہ کو سلام کرنے میں کبھی پہل نہ کرو، جب تم ان میں سے کسی راستے میں ملو تو اس کو تنگ راستے پر چلنے کے لیے مجبور کر دو۔ یعنی یہ اتنے مغضوب لوگ ہیں، اتنے غضب والے لوگ ہیں یہودی اور نصرانی، ان کو مجبور کرنے کا حکم دیا گیا ہے کہ ان سے اتنی نفرت ہو دل کے اندر۔ اور حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا مومن کے سوا کسی کو اپنا دوست نہ بناؤ اور متقی کے علاوہ کوئی شخص تمہارا کھانا نہ کھائے۔ یعنی تم جب مہمان بلاؤ، ضیافت کرو تو متقی لوگوں کو ضیافت کے لیے بلایا کرو، یہ تمہارے حق میں بہتر ہے۔ اور جب تم دوست بنانے لگو تو پھر مومن کے سوا کسی اور کو کبھی دوست نہ بنانا۔ ہمارے لڑکے تو جناب میں دیکھتا ہوں ٹک ٹاک پہ صرف وائرل ہونے کے لیے ہندوؤں سے دوستی، سکھوں سے دوستی، بلکہ وہ ایک سکھ ہے، نام تو میرے ذہن سے نکل گیا اس کو قتل کیا گیا تھا، وہ سنگر تھا ان کا،
ہمارے نوجوانوں نے اس کو اپنا باپ بنایا ہوا ہے، نام نہیں میرے ذہن میں آ رہا اس کا، ہے نہیں، سدھو موسے والا، مطلب ہمارے مسلمانوں کے بچے اس کی تصویر والی شرٹ پہنتے ہیں، اپنی دکانوں میں اس کی تصویریں آویزہ کرتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ کریم منع فرما رہا ہے کہ کافروں سے دوستی نہیں رکھنی، ان کے لیے اپنے دل کے اندر محبت والے جذبات نہیں رکھنے۔ لیکن ہماری قوم پھر اچھا ہم پھر یہ سبب پوچھتے ہیں کہ روزی میں برکت کیوں نہیں، دعا قبول کیوں نہیں ہو رہی، پھر ہم یہ سبب بھی پوچھتے ہیں۔ پھر اللہ نے علاج چنگا ہی کیتا ہے نا کہ جعلی پیراں دے کول جناب لکھاں روپیہ ضائع کر رہے ہیں، عورتاں بھی تے مرد بھی، تے بہتے وہ ہی جا رہے ہیں جڑے سدھو موسے والے نو اپنا باپ منتے ہیں، ہاں جی، وہ جعلی پیراں دے کول جعلی عاملاں دے کول جناب لکھاں روپیہ دے کے تے گھر دے اندر برکت لیاؤن دی کوشش کرتے ہیں۔ برکت ایسے نہیں آئے گی، غریب ہو کے مر جاؤ، تھوڑا کھا لو، حلال کھاؤ، کسی کافر اور بے ایمان کو اچھا کہہ کے نہ کھاؤ۔ یہ کوئی انسانیت نہیں، کوئی اسلام نہیں کہ آپ یہ کہیں جی اسلام جو ہے وہ امن کا درس دیتا ہے۔ اسلام امن کا درس تب دیتا ہے کہ جب مسلمان کے ہاتھ میں تلوار ہو، مسلمان ہر چیز پہ مسلمان کا تسلط ہو۔ جیسے فتح مکہ کے موقع پہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے مکہ فتح کیا، وہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امن کا درس دیا۔ حضور نے فرمایا کہ جاؤ تمہیں معاف کیا، لا تثریب علیکم اليوم، آج کے دن تمہیں کوئی پکڑ نہیں، کوئی کچھ نہیں کہا جائے گا۔ اب اسلام کیا اس پوزیشن کے اندر ہے؟ آج ہم مغلوب ہیں، یہود و نصارہ غالب ہیں، معیشت ان کے ہاتھ میں، ہماری معاشرت ان کے ہاتھ میں۔ آج معاشرے کے اندر آپ بالوں کا سٹائل دیکھ لیں، داڑھی کا سٹائل دیکھ لیں، کٹنگ کا، لباس کا سٹائل دیکھ لیں، ہمارے نوجوان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یا حضور کے صحابہ کو فالو کرتے ہوئے نظر نہیں آئیں گے۔ ہمارے پلے گراؤنڈ سے لے کر ہمارے گھروں تک آپ دیکھیے کہ ہمارے اسلام کا یہ کلچر تھا کہ ہاف نکر پہن کے نوجوان بازاروں میں گلیوں میں گھومیں اور پھریں۔ ہمارے تو میں چونکہ ایک دیہاتی بندہ ہوں، ہمارے دیہاتوں میں جو آپ میں سے دو گے وہ بھی جانتے ہوں گے، دیہاتوں میں پہلے ذیلدار نمبردار کے ساتھ جو ہے نا، یا نمبردار یا ذیلدار اس طرح کے مطلب اس ٹائپ کے لوگ ہوتے تھے، یا بزرگ جو دیہاتوں میں ہوتے تھے۔ پنچایتی فیصلہ یہ ہوتا تھا کہ کوئی لڑکا چوک کے اندر کھڑا نہیں ہوگا جب بچیوں کے آنے جانے کا ٹائم ہوگا۔ دیہاتوں میں یہ چیزیں نافذ العمل ہوتی تھی۔ تو اب تو جناب پتہ ہی کوئی نہیں، شہر کا اور دیہات کا نوجوان ہاف نکر پہن کے گلیوں اور بازاروں میں گھوم رہے ہیں، مائیں بہنیں بیٹیاں جا رہی ہیں، دونوں طرف سے غیرت جو ہے وہ ختم ہو گئی۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں روکا تھا کہ تم نے یہود و نصارہ کو فالو نہیں کرنا، ہم نے اللہ کے بالمقابل ان کو فالو کرنا شروع کر دیا۔ تو پھر اب ہم کہتے ہیں جی دعا کرو، برکت نہیں ہے، دعا کرو پتر گل نہیں مانتا، دعا کرو بچیاں نافرمان ہو گئی ہیں، دعا کرو بچے آپس میں ہی لڑی جا رہے ہیں۔ جب اللہ اور اس کے رسول کے نافرمان ماں باپ ہوں گے تو پھر ہم یہ توقع رکھیں کہ ہماری اولاد ہماری فرما بردار بن جائے، کیسے ہو سکتا ہے؟ اس لیے میرے مسلمان بھائیوں، بزرگوں، نوجوان بچوں، سب، مجھے بھی، آپ سب کو، ہمیں کچھ سوچنا ہے۔ آج جو کروڑ پتی ہے وہ بھی پریشان ہے، جو لاکھ پتی ہے وہ بھی پریشان ہے، جو مڈل مین ہے وہ بھی پریشان ہے، جو نچلے طبقے والا وہ تو سب سے زیادہ پریشان ہے۔ کیا اللہ کی ذات موجود نہیں؟ کیا اللہ نے دعا قبول کرنا بند کر دیا؟ کیا اللہ کی رحمت کے دروازے بند ہو گئے؟ سارا کچھ موجود ہے، اللہ تو سپر پاور ہے۔ ہمیں مانگنے کا طریقہ اور سلیقہ بھول گیا، ہم اللہ سے دور ہوئے، اللہ ہم سے دور نہیں ہوا۔ اللہ کبھی اپنے بندے سے دور نہیں ہوتا۔ اللہ نے تو فیصلہ فرما دیا ہے، وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اللہ فرماتا ہے بندے میں تو تیری شاہرگ سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ اللہ تو قریب ہے، ہم اللہ سے دور ہوئے ہیں، ہم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے دور ہوئے ہیں۔ تو اس لیے
اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا ہے، رب فرماتا ہے اے ایمان والو یہودیوں کو اور عیسائیوں کو اپنا دوست نہ بناؤ۔ ہمارے ہاں اکثر لوگ یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں، آپ میں سے بھی کوئی لوگ ہوں گے، یار ہے صحیح پر بندہ بڑا ایماندار ہے۔ ہاں جی، کہتے ہیں نا جی یار ہے صحیح لیکن بندہ بڑا ایماندار ہے۔ اللہ نے جب اس کو ایماندار بنایا نہیں تو آپ کیسے کہہ سکتے اس کو ایماندار؟ آپ اس کو انصاف کرنے والا کہہ لیں، عدل کرنے والا کہہ لیں، کہ بات ٹھیک کرتا ہے یہ کہہ لیں۔ آپ اس کو وہ ڈگری دے رہے ہیں جو اللہ اور اللہ کے رسول نے ڈگری نہیں دی اس کو۔ وہ اللہ اور اس کے رسول کا ماننے والا ہوگا تبھی ایماندار بنے گا، لیکن ہم جہالت کے اس گڑھے میں گر چکے ہیں کہ ہمیں اتنی بھی تمیز نہیں رہی کہ ایماندار کون ہوتا ہے اور صحیح فیصلہ کرنے والا کون ہوتا ہے۔ ہم ان کو سرٹیفکیٹ بانٹ رہے ہیں کہ ہے صحیح پر وہ قسم نہیں چکتا، ہے صحیح پر جھوٹ نہیں بولتا۔ وہ بھائی آپ کو کیسے پتا چلا؟ اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے ان سے زیادہ مکار، دغا باز، دھوکے والا، جھوٹا بندہ، اللہ کہہ رہا ہے قرآن میں کہ ان سے بڑا دھوکے باز ہے ہی کوئی نہیں۔ مجھے بتائیے نا کہ کیسے آپ کہہ سکتے ہیں ان کو وہ سچے ہیں؟ آپ کے اللہ کا وہ انکار کرتا ہے، آپ کے رسول کا وہ انکار کرتا ہے۔ سب سے بڑا سچ یہ ہے اللہ ایک ہے اور محمد اللہ کے آخری رسول ہیں۔ جو بندہ اس سچی بات کو جھٹلاتا ہے آپ اس کو ایمانداری کا سرٹیفکیٹ دے رہے ہیں، یہ قطعاً گناہ ہے۔ کبھی نہ کہیے کسی عیسائی کے لیے، کسی غیر مسلم کے لیے کہ وہ بڑا ایماندار بندہ ہے، وہ ایماندار نہیں۔ اگر کسی فیصلے کے اندر وہ صحیح فیصلہ کر رہا ہے اس کا مطلب ہے کہ وہ صحیح عدل کر رہا ہے، وہ انصاف کر رہا ہے، وہ ایماندار نہیں۔ ایماندار تو وہ ہے کہ جو اللہ پر، اللہ کے رسولوں پر، اللہ کی کتابوں پر، یوم آخرت پر، اللہ کے فرشتوں پر، اچھی اور بری تقدیر پر جو ایمان قبول کرے گا، اللہ نے قرآن میں اس کو ایماندار کہا ہے۔ صحیح فیصلہ کرنے والا ایماندار نہیں ہوتا۔ یہ حدیث پاک ہے کہ بعض دفعہ شیطان نے بھی سچی باتیں کی ہیں، جیسے حضرت آیت الکرسی والی جو حدیث ہے، شیطان بھی سچی باتیں کرتا ہے۔ سچ بولنے سے بندہ ایماندار نہیں بنتا، صحیح فیصلہ کرنے سے بندہ ایماندار نہیں بنتا۔ غریبوں کو اگر وہ پیسہ لٹا رہے ہیں، انہوں نے یتیم خانے بنائے ہیں، اولڈ ایج ہوم بنائے ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں وہ ایماندار لوگ ہیں، ایماندار نہیں ہے وہ۔ اس لیے اپنا معیار زندگی بدلنے کی کوشش کریں، اپنے آپ کو اوپر والی سطح پر شمار کریں، احساس کمتری کا شکار نہ ہو۔ اللہ کریم جل جلالہ نے اپنے محبوب کریم علیہ السلام کی امت کو بڑا عرفہ و اعلیٰ مقام عطا فرمایا۔ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے واضح طور پہ کہا کہ خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی۔ وہ ہماری ترکیب ہی الگ ہے، ہمارا طریقہ الگ ہے، ہمارا طریقہ قرآن والا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہم ذلت اور رسوائی کے اندر اس لیے گر چکے، اب ڈونلڈ ٹرمپ ہمارے اوپر صرف اس لیے سرداری کر رہا ہے چونکہ ہمارے جو حکمران ہیں وہ یا تو مال و دولت کے بھوکے بن گئے یا عزت کے بھوکے بن گئے، وہ ان کے تلوے چاٹنے کے لیے جا رہے ہیں۔ مطلب آپ دیکھیے نا کہ ہمارا وزیر اعظم خود کو بڑا تیز ترار بندہ سمجھتا ہے، وہ ایک بار کہتا ہے ڈونلڈ ٹرمپ کہ جی امن ہو گیا، وہاں پہ امن معاہدہ ہو گیا، یہ ایکس پہ فٹافٹ کہتا ہے جی اس کو نوبل انعام دیا جائے، اس کو نوبل۔ اللہ کریم جل جلالہ قیامت والے دن نہیں پوچھے گا شہباز شریف سے، نہیں پوچھے گا اللہ آرمی چیف سے، یہاں تو یہ اپنی منمانیاں کر لیں گے، قیامت والے دن بڑا کڑا حساب ہونا ہے۔ اللہ نے ایک ایک سے پوچھنا ہے کہ بتا فلاں کی سفارش کیوں کی تھی۔ ابھی پچھلے ہی اسباق میں ہم نے پڑھا ہے کہ ناجائز سفارش کرنے والا ظالموں کی صف کے اندر قیامت والے دن کھڑا ہوگا۔ وہ کہتا ہے نیتنیاہو بالکل ٹھیک کر رہا ہے، اور یہ کہہ رہے ہیں اس کو جناب ٹرمپ کو نوبل انعام دو۔ ان کو پتہ نہیں کیا مصیبت ہے۔ اللہ کریم جل جلالہ واضح طور پہ فرما رہا ہے وہ تمہارے نہیں ہو سکتے، وہ تمہارے نہیں ہو سکتے، وہ تمہارے نہیں ہو سکتے۔ انہوں نے عراق کو کھنڈر بنا دیا، شام کو کھنڈر بنا دیا، ایران کو کھنڈر بنا دیا، انہوں نے یمن کو کھنڈر بنا دیا۔ وہ دوستیاں کر کے مسلمانوں کو ہی تباہ و برباد کر رہے ہیں، اور مسلمان پھر انہی کا دم بھر رہے ہیں۔ تو
تو اللہ کریم جل جلالہ فرماتا ہے کہ یہودیوں سے اور عیسائیوں سے دوستی کرنے والے کون لوگ ہوں گے؟ رب فرماتا ہے فَتَرَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ، محبوب آپ دیکھیں گے جن لوگوں کے دلوں میں مرض ہے، یُسَارِعُونَ فِيهِم، وہ دوڑیں گے یہودیوں کی طرف اور عیسائیوں کی طرف، وہ بھاگتے چلے جائیں گے، یُسَارِعُونَ فِيهِم، وہ ان کی طرف یہ کہتے ہوئے دوڑیں گے، یقولون نخشا ان تصیبنا دائرہ، یہاں آپ سب سمجھیں، میں بھی سمجھوں، روزی کا مالک صرف اللہ ہے، صرف اللہ ہے۔ اللہ کہتا ہے جو ان کی طرف بھاگیں گے نا، جو ان کی تعریفیں کریں گے، وہ کیوں کریں گے؟ رب فرماتا ہے یسارعون فیہم یقولون نخشا ان تصیبنا دائرہ، اللہ فرماتا ہے وہ یہ کہتے ہوئے ان کے ساتھ ہاتھ ملائیں گے کہ جے انہاں نوں نہ منیا نا تے فلانی مصیبت ساڈے تے آ جائے گی، جے انہاں نوں نہ منیا تے معیشت تنگ کر دیتی جائے گی، انہاں نوں نہ منیا تے اے جناب ساڈے تے ایٹم بم چلا دین گے، انہاں نوں نہ منیا تے جناب اے تہاڈا جڑا نا دائرہ بالکل محدود کر دین گے۔ اللہ فرماتا ہے یقولون نخشا ان تصیبنا دائرہ، وہ یہ کہتے ہوئے یہود و نصارہ کی طرف دوستیوں کا ہاتھ بڑھاتے ہوئے بھاگیں گے کہ اگر ہم نے ان سے دوستی کا ہاتھ نہ ملایا تو ہم پر گردش کے دن آ جائیں گے۔ اب آپ بھی سوچیں، میں بھی سوچوں کہ ہمارے حکمران کر کیا رہے ہیں؟ جی اللہ کریم جل جلالہ نے واضح طور پر یہ بات فرما دی۔ اللہ فرماتا ہے فَعَسَى اللَّهُ أَن يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ أَوْ أَمْرٍ مِّنْ عِنْدِهِ، مسلمانوں سے کہیے کہ ان سے ہاتھ نہ ملاؤ، اللہ کی فتح اللہ کی طرف سے جو ملنی ہے وہ قریب ہے، یا فتح کے آثار بالکل قریب تمہیں دکھائی دیں گے۔ فَعَسَى اللَّهُ، بس قریب ہے کہ اللہ ان یاتیہ لے آئے، بالفتح اپنی طرف سے فتح، او امر من عندہ، یا اپنی طرف سے فتح کی کوئی نشانی تمہیں دکھا دے، فیصبحوا، پس وہ ظاہر کریں گے، علی ما اسروا فی انفسہم، انہوں نے جو کچھ اپنے دلوں میں چھپایا تھا وہ اس کو ظاہر کریں گے، فی انفسہم نادمین، ان کے دلوں میں جو ہوگا جب وہ ظاہر ہو جائے گا پھر وہ شرمندہ ہوں گے، سوائے شرمندگی کے کچھ نہیں ملے گا ان کو۔ تو اللہ کریم جل جلالہ نے ہمیں واضح طور پر یہ ارشادات عالیہ دے کر سمجھا دیا ہے کہ یہود و نصارہ سے دوستی نہ لگاؤ، وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، جو یہودیوں سے اور عیسائیوں سے دوستی کا ہاتھ بڑھائے گا اللہ کریم فرماتا ہے وہ انہی میں سے ہو جائے گا۔ تو اس لیے آج ضرورت ہے ہمیں ایک اچھا مسلمان بننے کی، اللہ پہ توکل رکھیں۔ اللہ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پر توکل رکھے اللہ اس کے لیے کافی ہے۔ ہمارا توکل اللہ پہ نہیں رہا، کیونکہ ہمیں جو پڑھایا جاتا ہے، اب سوشل میڈیا ہی سب سے بڑا جہاد کا اڈا ہے، یہ بات یاد رکھ لیں۔ فیس بک، ایکس جس کو ٹویٹر بھی کہتے ہیں، ٹک ٹاک، یہ وہ بنیادی سوشل میڈیا پلیٹ فارمز ہیں جن کے اوپر اب مسلمانوں نے بھی اس کے اوپر جہاد کرنا ہے، یہودیوں نے اور عیسائیوں نے بھی اس کے اوپر ہی لڑنا ہے۔ اسرائیل کے وزیر اعظم نیتن یاہو نے واضح طور پر یہ پیغام دے دیا، اس نے کہا اب ہمارا مرکز سوشل میڈیا پلیٹ فارمز ہیں، ان کے ذریعے ہم مسلمانوں پر قابو پائیں گے، ان کے ذریعے ہم غلبہ پائیں گے۔ وہ کیسے غلبہ پائیں گے؟ میں ایک سیکنڈ کے لیے آپ کو بتا دیتا ہوں، آپ سوچیں کیسے غلبہ پائیں گے؟ کیا وہ مسلمانوں کو گالیاں دیں گے؟ نہیں، پھر تو ہمارے دلوں میں ان کے لیے نفرت پیدا ہوگی۔ کیا وہ ہمیں یہ بتائیں گے کہ ہم تمہارے گھروں پہ اٹیک کریں گے؟ نہیں، پھر تو ہمارے اندر ان کے لیے نفرت پیدا ہوگی۔ وہ کوئی ایسا طریقہ اختیار کریں گے کہ جس طریقے سے مسلمانوں کے دلوں میں یہودیوں کی اور عیسائیوں کی محبت پیدا ہو، اس کے لیے وہ مرزے جیلمی جیسے ماڈلز لے کر آئیں گے آپ کے سامنے،
جو سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پہ پہلے نوجوانوں کو اپنے ساتھ اٹیچ کریں گے، پھر وہ یہودیوں کے مقابلے میں، آپ نے شاید وہ کلپ نہیں سنا، وہ کہتا ہے کہ ایک نہیں 1000 خالد بن ولید بھی آ جائے. یہ اس نے جب یہ گرفتار ہوا اس سے پہلے اس کا یہ کلپ تھا، اس نے کہا ایک نہیں 1000 خالد بن ولید بھی آ جائے، یہودیوں کی ٹیکنالوجی کے آگے زیرو ہے. جب ہمارے مولوی ٹائپ کے لوگ، مبلغ، مفکر، مسلم اسکالر کے نام سے بیٹھیں گے ممبر پہ اور مسلمانوں کے دلوں میں یہ والی باتیں پھیلائیں گے، یہ نئی نسل، یہ بچے کو کیا پتہ خالد بن ولید کون ہے؟ ان بچوں کو تو چونکہ ہم نے سکھایا ہی نہیں، ہم نے اپنے بچوں کو اسلام کی تاریخ پڑھائی نہیں، ان کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کا ہم نے بتایا ہی نہیں. جب ان بچوں کو ہم نے نہیں نہ بتانا، پھر ان بچوں نے ہر داڑھی والے کو عالم سمجھنا ہے، ہر پگڑی والے کو عالم سمجھنا ہے، اور پھر یہ ان کی باتوں کو فالو کریں گے. جس طرح سر سید احمد خان نے کیا تھا نا، جن لوگوں نے ہسٹری پڑھی ان کو پتہ ہے سر سید احمد خان نے ایک ہی فارمولے پہ کام کیا تھا. اس نے کہا تھا میں پل کا کردار ادا کروں گا مسلمانوں کو انگریز کا وفادار بنانے کے لیے. بس سر سید احمد خان کی جو تحریک ہے، علی گڑھ یونیورسٹی ہے، اس کے مقاصد پڑھ کے دیکھ لیں آپ، بس یہ کام وہ کریں گے. اس لیے آپ سب سے میری گزارش ہے، میں بار بار یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ خدا را اپنے چھوٹے بچوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا علم دیں، اپنے بچوں کو صحابہ کی زندگیوں کا علم بتائیں، نبی پاک کے غزوات کتنے ہوئے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کن کن قبیلوں سے لڑے، اپنے بچوں کو ابھی سے سکھائیں، تاکہ کل آپ کا بچہ ان صحابہ کو جنہوں نے قرآن کو جمع کیا، قرآن کو کتابی شکل دی، آپ کا بچہ ان صحابہ پہ شک نہ کرے، بلکہ آپ کا بچہ ان صحابہ کی عظمت کے گن گاتا ہوا نظر آئے. تو اس لیے اب ضرورت ہے آپ سارے میرے بھائی اس سفر کے اندر ہمارے ہم سفر بنیے، اپنے دوستوں کو، اپنے بچوں کو سوشل میڈیا کا مثبت انداز میں اس کا استعمال سکھائیں، اس آواز کو بلند کریں اور اپنے بچوں کو رسول کریم علیہ السلام کی زندگی سمجھائیں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو باعمل مسلمان بنائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.